کہ سنی جو ہے وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں شیعہ کو جب وہ ماتم کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو زنجیر زنی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو خون بہاتے ہیں، تو وہ جو اس کے بارے میں آیت ہے قرآن میں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 جو ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو۔ تو کیا یہ آپ جو ہے وہ جو ہے ہمیں قرآن سے آیت ملتی ہے اس کو کیا رد کرتے ہیں؟ کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ جو آیت ہے نا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جی یہ آیت، اس کی شان نزول دیکھیں، اس کی تفصیل دیکھیں، وہ کچھ اور ہے۔ وہ اگر بھی ماتم پہ وہ سیٹ کرتا ہے، ماتم میں عرض کروں، ماتم کا جو کنسپٹ ہے بنیادی طور پر، کربلا میں آل رسول پہ اتنا ظلم ہوا۔ جی دیکھیں، حضور کی وفات کے 50 سال بعد کربلا بپا ہوا نا، جی بالکل اور ایسا ہی کون شہید ہوئے؟ حضرت امام ڈائریکٹ حضور کے نواسے، حضور نواز کی بیٹی کے بیٹے، جی اور ان کا پورا خاندان، ان کی اولاد، اور حضور کی نواسیوں کو قیدی بنا کے لے جایا گیا۔ تاریخ میں اس سے بڑا ظلم کہیں نہیں ظلم ملتا، کہیں ایسا ہی ہے۔ جو بنی امیہ کے ایک فرد یزید نے کیا، کرایا، وہ ابن زیاد کے ذریعے اور عمر ابن سعد کے ذریعے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ احتجاج ماتم ہے۔ اصل ماتم کی جو صدا آتی ہے نا، جی پوری دنیا میں گزرتی ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہوتی ہے، پوری دنیا میں دنیا میں ماتم ہوتا ہے۔ جی یہ ماتم بنیادی طور پر یزیدیت کے مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ اس کو بے نقاب کرے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں 1400 سال سے اگر یہ ماتم نہ ہوتا، اگر یہ آزاداری نہ ہوتی، جی تو یہ واقعہ مٹ گیا ہوتا۔ بہت سے اور واقعات مٹ گئے نا تاریخ میں۔ جی یہی بالکل دعوت ذوالشیرہ جو میں نے پہلے کہی ہے، کیا مٹ نہیں گئی؟ کیا مسلمانوں میں آپ کو رائج ہے، کوئی اس کی یاد مناتا ہے؟ نہیں کوئی لیکن یہ ماتم، یہ عاشورہ محرم، یہ آزاداری، یہ جو ہے، یہ اس نے وہ کردار ادا کیا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نواسے وہاں قربانی دی، اور بقول شاعر یہ کہتے ہوئے قربانی دی کہ لم یستقم دین محمد الا بقتل فیا سیوف خذینی، اگر دین مصطفیٰ میرا قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا، آؤ تلواروں، میں نواس رسول حاضر ہوں، میرے ٹکڑے کر دو، میں رسول کے نظام کو پامال نہیں ہونے دوں گا، اسے برباد نہیں ہونے دوں گا، ایسا ہی ہے۔ جزیدیت کا حصول اسے تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ تو ان کا ذکر جن نے اسلام کو، اور مرحوم چشتی اجمیری کیا خوبصورت فرماتے ہیں، حقا کے بنا لا الہ حسین، حق یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے، وہ بچایا، جی یزیدیت کے اس خطرے سے بچایا، اس درندے اور اس دہشت گرد کی دہشت گردی سے اسلام کو بچایا۔ تو ان کی یاد آگے بڑھانا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی احیاء اسلام کی بڑی تحریک ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ نواز رسول کا ذکر ہر کوئی اپنے انداز میں جی کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی میں تمام مسالے کو دیکھتا ہوں، اور میں تمام مسالے کی مساجد میں اور پروگرام میں جاتا ہوں جو مولا حسین کے حوالے سے ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنے، اہل سنت کے کئی لوگ ہیں، کئی مسلک ہے، جو جناب وہ علماء کرام مصائب پڑھتے ہیں، امام حسین کا زار و قطار گریہ کرتے ہیں، آپ نے سر پہ آپ آپ پیٹتے ہیں پیٹتے ہیں جناب، گریہ کرتے ہیں، نیازیں پکاتے ہیں۔ آپ نے ایک جملہ کہا نا کہ ماتم کی وجہ سے سنی شیعہ کو حقارت نظر سے دیکھتا جی ہوں، میں متفق نہیں ہوں اس پہ۔ ہم جلوس نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، میں خود بڑے بڑے جلوس میں موجود ہوتا ہوں، اہل سنت سبیلیں لے کر، پانی لے کر اور نیاز لے کر ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جی ہم ان کے شکر گزار بھی جی ہیں۔ میرے خیال میں اتنا فرق نہیں ہے جتنا آج کی سوشل میڈیا پہ یہ بنا دیا گیا بنا ہے۔ دیا گیا دوسرا یہ ہے کہ ہلاکت والی آیت جو ہے وہ ماتم پہ صادق نہیں آتی۔ ہم ماتم کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے قطعاً۔ یہ جو ہمارے مراجع کا فتویٰ ہے بڑا واضح ہے، کہ خون نکالنا ٹھیک نہیں ہے، زنجیر زنی جس سے خون نکلے جی وہ ٹھیک نہیں وہ ہے۔ ٹھیک نہیں وہ دوسرے زنجیر ہوتے ہیں جو خون کے بغیر ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ ہمارے اپنے علماء کرام، مراجع اعظام، خون نکالنا ٹھیک نہیں سمجھتے، لیکن ماتم کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ میں یہاں پاکستان کی مثال اگر دوں کہ پاکستان میں بسا اوقات کلرکوں کی، وکلاء کی، ڈاکٹروں کی ہڑتالیں ہوتی ہیں، جی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کالی پٹیاں بھی انہوں نے باندھی ہوئی ہیں، اور روڈ پر بیٹھ کر سینہ بھی پیٹ رہے ہیں۔ وہ کیا ان کو تو بدعت نہیں کہتے؟ شیعہ کے ساتھ کوئی خاص دشمنی ہے کہ یا امام حسین کی یاد میں اگر ماتم کیا جائے تو وہ بدعت ہو جاتا ہے؟ وہ نہیں کلر جو کرتے ہیں وہ بدعت نہیں ہے؟ نہیں اب بہت سی چیزیں میں کہتا ہوں یک بام دو ہوا نہ کرو اس طرح۔ یہ ہم کہتے ہیں ہماری عبادت اس لیے ہے کہ نواز رسول کا ذکر اس میں ہوتا ہے، جی عبادت اس لیے ہے کہ اس میں احیاء اسلام کے پرچم لہرائے جاتے ہیں، یہ عبادت اس لیے ہے کہ اس میں بقائے اسلام کے لیے کام ہوتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا تھا، ان محرم و سفر ہستن کے اسلام را زندہ نگاہ داشتیان۔ یہ محرم اور سفر ہیں جن نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے، چونکہ یاد حسین منانا وہی
اسلام کو زندہ و تابندہ کرنا، چونکہ سب مانتے ہیں، سب مسالے کے لوگ مانتے ہیں کہ امام حسین نے یزیدیت جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتا تھا، اسلام کو اپنے رستے سے منحرف کرنا چاہتا تھا، اسلام کو اپنے صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا تھا، اس کے مقابلے میں نواسہ رسول نے اپنی گردن کٹائی، اپنے عزیز قربان کیے اور اسلام کو بچا لیا۔ سب مانتے ہیں اسی سلسلہ کو، اسی تسلسل کو آگے لے جانے کے لیے عزاداری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہاں میں یہاں یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے بعض لوگ، میں بڑا واضح کہوں گا کہ ماتم میں عزاداری میں بعض لوگ ایسے مراسم لے آتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے، میں تشیع میں بھی نہیں ہے، میں بالکل واضح طور پر کہوں گا۔ خواہ مخواہ کی انتشار پھیلانا، اختلاف پھیلانا، دوسرے مسلک پہ حملہ آور ہونا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بنیادی طور پر پھر میں کہتا ہوں کہ عزاداری، ماتم، یہ یزیدیت خلاف بہت بڑا احتجاج ہے، اور میں کہتا ہوں آج تک دنیا میں اگر حسینیت زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، حسینی پرچم لہرا رہے ہیں، یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں، لوگ یزیدیت سے نفرت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ عزاداری ہے، حسین کی قربانی۔ اگر یہ، میں ایک اور بات کہوں، اگر امام حسین کربلا میں شہید ہو جاتے اور جناب زینب ام کلثوم قیدی ہو کے سر تسلیم خم کر لیتی ہیں اور چلی جاتی امام زین العابدین، تو وہ چھپ جاتا قتل حسین، اس وقت میڈیا بھی نہیں تھی کچھ، قتل حسین چھپ جاتا، لیکن ان کا بازاروں میں جانا قیدی ہو کے، اور درباروں میں جانا، اور پھر دربار یزید میں جا خطبے دینا، بازاروں میں خطبے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے ہمیں رستہ دکھایا ہے کہ حسین کے قتل کو بھولنا نہیں ہے، یزید کے ظلم کو بھولنا نہیں ہے، اس کو جاری رکھنا ہے۔ بازاروں میں، درباروں میں، ہر جگہ جا کر حسین حسین کرو گے۔ اگر حسینیت زندہ رہی تو اسلام زندہ رہے گا، جس دن حسینیت مٹ گئی اس دن اسلام کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔